بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التاریخ، سبق نمبر 12، پیج نمبر 99۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے دعوت اسلام، یعنی اسلام کی دعوت۔ اس سبق کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور کس طرح اسلام کی اشاعت کے اندر اضافہ ہوتا رہا اور اس کے اندر کن کن مصائب اور علام کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی ٹوٹا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کافی رنج ہوا، جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امی آئے اور کہنے لگے اقرا پڑھیے، تو حضور نے فرمایا میں بیکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آخر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی نے کچھ آیات قرآن مقدس کی اقرا بسم ربک الذی خلق الآخر تک پڑھائیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جب ان آیات بینات کو گھر لے کر کے گئے اور اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، تو اللہ کے نبی کو کافی رنج ہوا، کافی غم ہوا۔ آپ کو حضرت جبرائیل سے دوبارہ ملاقات کی شدید خواہش ہوئی، تو بالآخر ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ خائفہ ہو کر، ناراض ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ جب دوبارہ خواہش ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر تشریف لاتے ہیں اور فرمانے لگے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو خفیہ طور پر تبلیغ کرتے تھے اور انہیں اللہ کا ڈر سناتے تھے، اس وقت آپ اسی شخص کو ہی دعوت دیتے تھے جس پر آپ کو پورا اوثاق ہوتا تھا، پورا یقین ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی کو دعوت دیتے تھے اسلام کی کہ جس کے اوپر یہ یقین ہوتا تھا کہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا، تو اس میں انہی لوگوں کو حضور علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ اب مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث، اور غلاموں میں حضرت بلال بن ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو ہیں حضور علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم میں سے جن لوگوں پر بھروسہ تھا انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب سلسلہ تبلیغ شروع کیا تو وہ انہی کو دعوت دیتے جن کے اوپر پورا یقین ہوتا، ان کو دعوت دیتے۔ آپ کے دست مبارک پر عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عفان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر لوگ شرک اور بتوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں آزاد، غلام، مرد، عورت، سردار، کمزور، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ اسلام
کی روز بروز مقبولیت اور ترقی کفار اور مشرکین کو کھلنے لگی۔ مسلمانوں سے ان کے عناد کا اضافہ ہوتا گیا، دشمنی کا یہ بڑھتا گیا۔ دشمنی جو ہے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اب اس کی دشمنی کے اندر اضافہ ہو گیا، اور ایمان والے ان کی آنکھوں سے کانٹوں کی طرح چبھنے لگے، اور کفار کے سامنے جو ہے ایمان والے جس طرح آنکھوں میں کانٹے چبھتے ہیں اس طرح چبھنے لگے۔ وہ جدھر جاتے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ بالآخر مسلمان اپنے پروردگار کی عبادت علانیہ نہ کر کے مکہ مکرمہ کے گوشوں میں چھپ کر کرنے لگے۔ جب انہوں نے کفار و مشرکین نے اذیتیں پہنچانی شروع کی تو اس وقت مسلمان اپنے پروردگار کی عبادت اعلانیہ نہ کرتے بلکہ مکہ کے گوشوں میں چھپ کر کرنے لگے، مگر وہاں بھی مومن اور مشرکین کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہ رہ سکے، اور انہیں قسم قسم کی مصائب اور آلام برداشت کرنے پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کو ارقم بن ارقم کے گھر چھپ کر نماز پڑھاتے اور ہدایت دیتے اور انہیں دین اسلام کی بات سکھاتے تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب اسلام قریش کے چپا چپا میں پھیل چکا تھا۔ مکہ کے گرد و نواح میں اس کا خوب چرچا ہونے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ جب اسلام خوب پھیل گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان دعوت دینے کا حکم صادر فرمایا۔ فَاسْعَدُوا بِمَا تُؤْمَرُوا وَأَعْرِضُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے اعلانیہ کہہ دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی، اور آپ کی آواز پر سب سے پہلے سب کے سب جمع ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کی آڑ میں ایک لشکر کھڑا ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا جانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جس پر ابو لہب نے کہا، تبالک، کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب الآخر تک۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کس طرح ہوئی اور کس طرح اسلام پھیلا۔ اب دیکھیے الفاظ معنی: سلسلہ منقطع رہنا، سلسلہ ٹوٹے رہنا، شدید خواہش ہونا، بہت زیادہ چاہت ہونا، وثاق ہونا، یقین ہونا، کھلنا، بڑھنا، عناد، دشمنی، شر انگیزی، برائی، مصائب، مصیبتیں، علام، پریشانیاں۔ اب دیکھیے اس کے جو ہیں سوالات اور جوابات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس سے رنج ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کافی رنج ہوا۔ کوشچن نمبر 2، آپ کو دوبارہ کس سے ملاقات کی شدید خواہش تھی؟ آپ کو حضرت جبرائیل سے دوبارہ ملاقات کی شدید خواہش تھی۔ یہ ہے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ حضور نے لوگوں کو کب دعوت اسلام دینا شروع کی؟ تو اس کا آنسر ہے ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ خائفہ ہو کر گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ کوشچن نمبر 4 ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں اور غلاموں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے ان کے نام کیا ہیں؟
تو اس کا آنسر ہے مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال بن ربیحہ ہیں۔ کوشچن نمبر 5، حضرت ابوبکر کیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم میں سے جن لوگوں پر بھروسہ تھا انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یہ ہے کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 6، کفار مشرکین مسلمانوں سے کیوں عناد رکھتے تھے؟ اس کا آنسر ہے لوگ شرک اور بتوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں آزاد غلام، مرد، عورت، سردار، کمزور، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ اسلام روز بروز مقبولیت اور ترقی اور کفار مشرکین کو کھلنے لگا۔ مسلمانوں سے ان کے عناد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کوشچن نمبر 7 ہے اعلانیہ دعوت اسلام دینے کا حکم کب آیا اور کس طرح شروع ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے اسلام قریش کے چپا چپا میں پھیل چکا تھا۔ مکہ کے گرد و نواح میں اس کے خوب چرچا ہونے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ کوشچن نمبر 8 ہے تبت یدا ابی لہب کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جس پر ابو لہب نے کہا تبا لکا، کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی۔ اب دیکھیے کس نے کس سے کہا، اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے۔ تو پہلی بلینکس میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے، دوسری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا۔ دوسری بلینکس ہے مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا۔ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔